بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صحابی جنہیں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسلامی تاریخ کئی طرح کے عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے، جہاں ہمیں علماء کرام سے لے کر کئی صحابہ کرام کے قصے بھی ملتے ہیں، لیکن یہ قصے صرف کہانیاں ہی نہیں بلکہ ان میں ہمارے سیکھنے کے لیے بے شمار سبق موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں پردے کا حکم صرف عورت کو دیا جاتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں ایک صحابی ایسے بھی ملتے ہیں جن کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ان باکمال صحابی کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان صحابی کو پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا، جبکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان صحابی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ دوسری روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان صحابی پر مدینہ آنے کی پابندی بھی لگا دی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ مکمل واقعہ سیرت کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے علاقوں میں اپنے سفیر بھیجا کرتے تھے تو مختلف صحابہ کرام کی شخصیات کو مد نظر رکھ کر ان کو مختلف ممالک میں بادشاہوں سے گفت و شنید کے لیے منتخب کرتے تھے۔ اس سلسلے میں سن 7 ہجری ماہ محرم الحرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے خطوط لکھوائے اور ایک ہی دن میں 6 قاصد روانہ فرمائے۔ انہی میں سے ایک معزز اور خوبصورت قاصد صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک لے کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے ملاقات کے دوران کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب نبی اور رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے، لیکن اہل روم کی طرف سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں ضرور نبی آخر الزمان کی پیروی کرتا، لیکن اب تم زکاتور نامی راہب کے پاس جاؤ اور اسے یہ باتیں بتاؤ۔ اس کی عزت ملک روم میں مجھ سے بھی زیادہ ہے اور اہل روم کے نزدیک مجھ سے زیادہ اس راہب کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ تم جا کر دیکھو کہ وہ اس خط کے جواب میں کیا کہتا ہے۔ پیارے ساتھی، جب محترم قاصد صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام راہب تک پہنچایا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے صاحب نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان کے اوصاف کی وجہ سے ان کو پہچانتے ہیں، ہم نے ان کا نام اپنی کتاب میں دیکھا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس راہب نے اپنا سیاہ لباس اتار کر سفید پوشاک زیب تن کی اور پھر عبادت خانے میں جا کر اہل روم سے کہا کہ ہمارے پاس احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب آ چکا ہے، اس میں انہوں نے ہمیں دین الہی کی جانب بلایا ہے، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، بس اتنا سننا تھا کہ اہل روم نے اس راہب پر حملہ کر دیا اور مار مار کر اس راہب کو شہید کر دیا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد صحابی دوبارہ شاہ روم کے پاس پہنچے اور اسے اس راہب کا معاملہ بتایا، جس کے جواب میں شاہ روم کہنے لگا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، ورنہ اس راہب کا مقام و مرتبہ تو اس قوم کے نزدیک مجھ سے بھی بڑھ کر تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ یہ معزز اور محترم قاصد صحابی حضرت دہیہ کلبی تھے۔ ان کے نام کا معنی لشکر کا سالار ہے اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے تھا، اور یہی وہ صحابی حضرت دہیہ کلبی ہیں جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پردے کا حکم دیا۔ کہ حضرت دہیہ کلبی صحابہ کرام میں بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر دہیہ کلبی کی شکل میں ہی آیا کرتے تھے، یعنی دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حسن جمال کی وجہ سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت اختیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافی مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو پردہ کرنے کا حکم بھی اس لیے دیا تھا کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہایت حسین ترین اور خوبصورت صحابی تھے، اور آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ کتنا حسین نوجوان ہے،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے بہت سے غزوات میں بھی حصہ لیا، بلکہ جب غزوہ خیبر کی قیدی تقسیم کیے گئے تو صفیہ بنت حیی بن اخطب جو کہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی بہت حسینہ جمیل تھیں، چنانچہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو حاصل کر لینے کے وقت ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی سیدہ یعنی سردار کی بیٹی ہیں، اور ایسی عورت بہتر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے مختص کر لیں۔ گویا ان صحابہ کے نزدیک شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہی خیبر کی اس شہزادی کے شایان شان تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے خود ان سے نکاح کر لیا۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہایت حسین ترین اور خوبصورت صحابی تھے، اور عرب کی عورتیں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر انہیں دیکھا کرتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت دہیہ کلبی کو چہرے کا پردہ کرنے کا کہا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت دہیہ کلبی سے فرمایا کہ جب بھی آپ مدینہ میں داخل ہو تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیا کریں تاکہ عورتیں بدنظری کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ ان دنوں اسلامی احکامات گاہے بگاہے نازل ہو رہے تھے، تو عورتوں کی بدنظری سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے تاکید کی تھی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا، تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہیں، یعنی وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے نہ ہمیں پہچان سکیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا کہ عورتوں کا غیر مردوں کے سامنے آنا جائز نہیں، چاہے وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، یعنی عورتیں اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، ایسے طریقے استعمال کریں کہ کسی بدگماش اور بد کردار مرد کا ہاتھ اس کی للچائی ہوئی نظر بھی ان پر نہ پڑے۔ دین اسلام اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں نظر نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان مردوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہو، اور دوپٹہ اپنے گربانوں پر ڈالیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے۔ پیارے دوستوں، ان روایات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پردہ، حیا اور پاک نظری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔